آج ہم جس اہم موضوع پر ڈسکس کریں گے پڑھیں گے اس کا عنوان ہے جی بخار، جس کو انگریزی میں فیور بھی کہا جاتا ہے اور طب کی زبان میں اسے ہما بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، بخار ایک ایسی علامت ہے جس سے ہر انسان کو زندگی میں بار بار گزرنا پڑتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بخار امراض میں ایک ایسی علامت ہے جو کہ لازمی طور پر پیدا ہوتی ہے، اور ہم میں سے بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورتیں لازمی طور پر بخار میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے بخار اتر جائے، اور اس مقصد کے لیے جو ہے ہم گولیاں، ٹیکے، کیپسول، ارکیات، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور ہماری بڑی یہ کوشش ہوتی ہے جی کہ منٹ بھی نہ لگے، سیکنڈ بھی نہ لگے، ہمارا بخار اتر جائے۔ لیکن دوستو، کیا یہ امر درست ہے کہ بخار کو فوری طور پر اتار دیا جائے؟ اور اگر بخار فوری طور پر اتر جائے، اسے دور کر دیا جائے، تو اس سے کیا کیا مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں؟ بخاروں کی تعریف کیا ہے؟ بخار پیدا کیسے ہوتے ہیں اور ان کا اصول علاج کیا ہے؟ اور حکامہ حضرات کو بخاروں کا علاج کن اصولوں پر کرنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھیچی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورلڈ۔ تو دوستو، بخار کی تعریف سادہ اور آسان الفاظ میں یہ بنتی ہے کہ ہمارے جسم کی جو نارمل حرارت ہے، یا اس کو درجہ حرارت کہہ لیں، وہ ہے 98.6 فارنہائٹ یا پھر 37 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے، یہ ہمارے جسم کا نارمل درجہ حرارت ہے۔ اور اگر یہ حرارت بڑھ جائے اس سے تو یہ چیز بخار کہلاتی ہے۔ دوستو، ہم چونکہ طبیب ہیں، اس لیے ہم نے طب کے اصولوں کے مطابق ہی اس ٹاپک کو لے کر چلنا ہے۔ تو طب بخار کی یہ تعریف کرتی ہے کہ ہمارے جسم میں پائی جانے والی نارمل حرارت، جس کو حرارت غریزیہ بھی کہا جاتا ہے، اگر یہ متعفن ہو جائے، کسی سوزش کی وجہ سے یہ کم ہو جائے، تو ہماری جو طبیعت مدبرہ بدن ہے یہ حرارت غریبیہ کو بڑھا دیتی ہے، اور حرارت غریبیہ کو بڑھا کر یہ جسم میں پیدا شدہ کوئی متعفن مادہ یا سوزش جس سے بخار جنم لیتا ہے، اور ہماری نارمل جو حرارت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس سے یہ اس ورم اور سوزش کو اتارنا چاہتی ہے۔ تو یہ جو حرارت غریبیہ ہے، اس حرارت غریبیہ کو ہی بخار کہا جاتا ہے۔ یہی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہی دخان ہے، یہی رہی ہے، اور یہی بخار ہے۔ اب ہمارے جسم میں 3 اعضائے رئیسہ پائے جاتے ہیں: دل، دماغ اور جگر، اور 3 ہی ان کی متعلقہ اخلاط پائی جاتی ہیں: بلغم، سودا اور صفرا۔ تو بخار کی آسان اور سادہ الفاظ میں ہم یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ ہمارے جسم میں پائے جانے والے اعضائے رئیسہ، دل، دماغ، جگر، یا پھر ان کے متعلقہ اخلاط میں تعفن پیدا ہو جائے، یا اعضاء میں سوزش اور ورم پیدا ہو جائے، تو بخار ہو جاتا ہے۔ اور بخار اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان اخلاط میں موجود تعفن کو یا پھر اعضاء کی ورم اور سوزش کو دور کر سکے۔ تو ہمیں فوری طور پر بخار اتارنے کی بجائے، ٹھیک ہے جی، ہمیں اصولی طور پر جو ہے ان اخلاط اور ان اعضاء کی ورم اور سوزش کو اتارنا چاہیے، تاکہ بخار جو ہے وہ خود بخود اتر جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ بخار جو کہ کم و بیش کہا جاتا ہے جی کہ 107 فارنہائٹ تک چلا جائے تو انسان کے تلف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اگر بخار
جو ہے اس خطرناک حد تک ہو تو سب سے پہلے ابتدائی طبی امداد کے طور پر فوری طور پر سادہ پانی کی پٹیاں کی جائیں. بخار جیسے ہی 105 104 تک آئے تو پھر طبیب کو اپنا اصول علاج جو ہے وہ شروع کر دینا چاہیے. تو 3 عزائر رئیسہ کی نسبت سے بخار کی بھی 3 اقسام ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کو دماغ و اعصاب اور خلط بلغم سے شروع کرتے ہیں کہ جب دماغ و اعصاب میں سوزش ہو جائے یا خلط بلغم میں تعفن پیدا ہو جائے تو اس سے جو بخار پیدا ہوتا ہے اس کو بلغمی بخار کہا جاتا ہے یا دماغی سوزش کا بخار کہا جاتا ہے. اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ مریض کو سردی سے بخار آتا ہے, ٹھیک ہے جی, کھانا پینے پہ دل نہیں کرتا, جسم کی تمام رگیں جو ہیں وہ پھولی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی, جتنا تعفن ہوگا بخار اتنا ہی شدید ہوگا. بخار آتا بھی جلدی ہے اور اتر بھی جاتا ہے اور پھر بار بار جو ہے وہ آتا رہتا ہے. مریض کو متلی ہوتی ہے, کائے آتی ہے, پیشاب مقدار میں زیادہ اور انگت میں سفید آتا ہے, منہ کا ذائقہ میٹھا یا پھیکا ہوتا ہے اور کھانے پر جو ہے وہ دل نہیں کرتا. یہ اس کی علامات ہوتی ہیں. اور ایسے مریضوں کی جو نبض ہوتی ہے وہ انتہائی پست ہوتی ہے, قوام میں موٹی ہوتی ہے, 1 سے 1.5 انگلی پر ملتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی علامات ہو گئی. اب اس کا جو اصول علاج ہے حکمہ حضرات کو وہ ہر قسم کی بلغمی غذائیں بند کر دینی چاہیے اور اس کی جگہ سوداوی غذائیں, ترش غذائیں استعمال کروانی چاہیے. اور دوا کے طور پر آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں. یہ نسخہ ایک نمونہ ہے, آپ کے پاس اسی مزاج کے کئی نسخے آپ ترتیب دے سکتے ہیں. قانون مفرد ادا کے معالجین ملین عضلاتی اعصابی, ٹھیک ہے جی, حب صابر, مقوی خاص, لونگ اور دار چینی کا قہوہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. نسخہ نوٹ کر لیں. اس میں 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں. پہلی چیز ہے حلیلہ سیاہ بریاں, دوسری چیز ہے آملہ اور تیسری چیز ہے گندھا کاملا سار. تینوں چیزیں انتہائی باریک برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور 1 سے 2 گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں. 1 ہفتے تک یہ دوا دیں تو جو بخار دماغ کی ورم اور سوزش اور خلط بلغم کے تعفن سے پیدا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اتر جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں بخار کی دوسری قسم جو ہے وہ قلب و عضلات کی ورم اور سوزش اور خلط سودا میں تعفن سے جو بخار پیدا ہوتا ہے وہ سوداوی بخار کہلاتا ہے. اور اس بخار کی جو اہم علامات ہوتی ہیں اس میں مریض کا منہ خشک ہوتا ہے, ہونٹ خشک ہوتے ہیں, پیشاب مقدار میں کم اور سرخی مائل آتا ہے, گیس ہوتی ہے, قبض ہوتی ہے, دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور جو ہے جسم میں دردیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں. ایسے مریضوں کی نبض حرکت میں تیز ہوتی ہے, بالکل اوپر چلتی ہے, 3 سے 4 انگلیوں پر محسوس ہوتی ہے, اس کی ٹھوکر زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور مریض کو نیند جو ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے. تو اس کا جو اصول علاج ہے وہ آپ کو نسخہ بتا دیا جائے گا. قانون مفرد اعضاء کے معالجین جو ہے وہ اس سوداوی بخار کا علاج جو ہے وہ ملین 4 محرک شدید, ٹھیک ہے جی, اکسیر اور تریاک وغیرہ یعنی غدی عضلاتی سے غدی اعصابی ادویات سے کر سکتے ہیں. یہ نسخہ بھی ایسے بخاروں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتا ہے. اس میں اجوین دیسی, نمک سفید اور گندھا کاملا سار تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں گے اور 500 ملی گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں گے, ٹھیک ہے جی. اچھا, تو یہ جو سوداوی بخار ہوتا ہے یہ قلب و عضلات, معدہ کی ورم, سوزش اور خلط سودا میں تعفن سے پیدا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر آنے والا بخار جو ہے وہ جگر و غدود کی سوزش سے پیدا ہوتا ہے یا پھر خلط صفرا میں تعفن سے جنم لیتا ہے. اس کی اہم علامات میں پیٹ میں شدید مروڑدار
درد ہوتا ہے، بخار بہت تیز ہوتا ہے، پیشاب زردی مائل قطرہ قطرہ اور جلن کے ساتھ آتا ہے جیسا کہ ٹائیفائڈ بخار، اور اس بخار میں آنتیں اور جگر جو ہے وہ شدید متاثر ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کی جو نبض ہوتی ہے وہ معتدل ہوتی ہے، یعنی درمیان میں چلتی ہے، نہ تو بلند ہوتی ہے نہ ہی پست ہوتی ہے، قوام میں نرم ہوتی ہے، دبانے سے دب جاتی ہے۔ تو یہ اس بخار کی علامات ہوا کرتی ہیں۔ تو اب ہم جو صفراوی بخار ہے، صفرا کے تعفن سے یا جگر و غدد کی سوزش سے پیدا ہوا ہے، اس کا علاج کیسے کریں گے؟ تو ایسے بخار میں ہم ہر قسم کی گرم غذائیں بند کر دیں گے اور اس کی جگہ بلغمی غذائیں استعمال کریں گے۔ غذا کے طور پر ساگو دانہ بہترین غذا ہے، جو کا دلیا بہترین غذا ہے۔ ایسے مریضوں کو یہ غذا دینی چاہیے تاکہ آنتوں میں تعفن کم ہو جائے اور بخار جلدی اتر جائے۔ تو قانون مفرد اعضاء کے جو معالجین ہیں وہ اس بخار کا علاج اعصابی غدی، اعصابی عضلاتی اور غدی اعصابی ادویات سے کریں گے۔ 5 ملین 6 تریاک بہترین ادویات ہیں بخار اتارنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یا بخار اتارنے کے لیے، ٹائیفائڈ بخار کے لیے آپ یہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، بہت ہی لاجواب نسخہ ہے۔ دوسری تیسری خوراک سے بخار اتر جاتا ہے۔ 1 ہفتے تک آپ دوا کا استعمال جاری رکھیں تاکہ جگر و غدود کی ورم اور سوزش اور خلط صفرا کا تعفن مکمل طور پر دور ہو جائے۔ اس میں آپ نے برگ مدار لینے ہیں، خشک ہوں یا تازہ ہوں، اور تازہ کو خشک کر کے آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور ہلدی، یہ دونوں چیزیں برابر وزن ہوں، یعنی ہلدی اور برگ مدار برابر وزن لے کر پاؤڈر کر لیں اور اس میں تھوڑی سی گوند کیکر ملا کر نخودی گولی بنا لیں، ٹھیک ہے۔ 1 گولی صبح دوپہر شام جو ہے یہ اس کی مقدار خوراک ہے، اور یہ بہترین دافع بخار جو ہے وہ دوا ہے۔ اس کی جگہ آپ یہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ملٹھی کو لے کر آپ اس کا پاؤڈر کر لیں، اور پاؤڈر کرنے کے بعد اس کا وزن کرنا ہے۔ ملٹھی، سہاگا بریاں اور گندھا کاملا سار، تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور 1 گرام سے 2 گرام تک صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اچھا، یہ بخاروں کے جو نسخہ جات ہیں یہ بہترین ہربل اینٹی بائیوٹک بھی ہیں اور دافع بخار بھی ہیں، دافع سوزش بھی ہیں، اور اخلاط کا تعفن دور کر کے بخاروں کا اصولی علاج ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بخار اس لیے اتارتے ہیں کہ بخار کے اسباب کو دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یعنی ورم اور سوزش کو دور کریں گے، اخلاط کے تعفن کو دور کریں گے، جس کی وجہ سے بخار جو ہے اتر جائے گا۔ اب اگر بغیر کسی اصول کے جو ہے وہ بخار کو اتار دیا جائے تو انسانی جسم کسی نہ کسی خطرناک مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بخار کو بغیر سوچے سمجھے جو ہے اتار دینا انسانی جان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بخار بہت تیز ہے، 105-6 تک ہے، تو آپ تازہ پانی سے پٹیاں کر کے اس کو کم کر کے دوا شروع کر کے انسانی جان کو بچا سکتے ہیں، بخار کو اتار سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، خود بھی سنیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔